غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر شام کے راستے میں مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور اس کا مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے جانے کی تیاری کر لے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر کو کیا چھوڑا تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے پورے سامان میں آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تہائی لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ لے آیا۔ جس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہ تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زوروں پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ اس سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ اس حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ اپنے کاروبار کا سیزن چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم آیا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کی جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت پکے پکائے درختوں کا یوں چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر ان سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور موذین جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور سبھی حضرات ہمرکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم ثمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور کو ڈھانپ لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں روتے ہوئے گزرو اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جاوے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لاڈلا عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا خوف کرتا ہوا گزرتا، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہوئے روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر بھی نازل نہ ہو جاوے۔ اور ہم لوگوں کا کیا خیال، کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کی سیر نگاہ منانے کے لیے جاتے ہیں، یعنی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، رونا تو دور کی بات رونے کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ جن جن حضرات کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبوک کا واقعہ پسند آ گیا، صرف اور صرف وہی حضرات چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ باقی اچھی واقعات بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔
عبد النافع کو دیجیے اجازت، جزاک اللہ خیرہ۔